کارواں سلائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے، اور رسول حمزہ توف کا سلام پہنچے، اور امام شامل کا سلام پہنچے، اور خبیب دا فائٹر عقاب جو ہے داغستان کا، اس کا سلام پہنچے، اور ابو طالب کا سلام پہنچے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں ایک میجر کردار ابو طالب کا ہے۔ بہت ساری مختلف حکایتیں، روایتیں ان سے منسوب کی گئی ہیں، اور وہ رشتے کے چچا تھے، ایکچولی سگے نہیں تھے۔ جس طرح گاؤں میں ہوتا ہے نا کہ جو بھی باپ کی طرف سے آئے وہ چچا ہے، اور جو بھی ماں کے رشتہ داروں میں وہ ماموں ہو جاتے، تو اسی طرح ابو طالب جو ہیں ان کا یہاں پہ ذکر ملتا ہے۔ ان کی کہانی بہت دلچسپ ہے، اور اس میں ایک جو چیپٹر ہے جس میں ابو طالب رسول حمزہ توف کے پاس آتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات مجھے بھول گئی، وہ یہ تھا کہ بھئی رسول نے اپنی پیدائش کے بارے میں لکھا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو میرے باپ نے، اور وہ بھی داغستان کے بڑے مشہور شاعر تھے، انہوں نے فائرنگ کی تھی، اور یہ ایک علامت سمجھی جاتی تھی کہ فلاں کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو یہ کچھ روایت ہماری خیبر پختونخوا میں بھی اس قسم کی ہے۔ تو وہ کہتے تھے جب بھی میں وہ گولیوں کے نشان دیکھتا تھا تو مجھے اپنے والد یاد آ جاتے تھے۔ تو یہ چچا جو ہیں ابو طالب، میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ان کی زندگی پہلے بہت بٹر تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے باپ نے مجھے کہا کہ جاؤ روزگار تلاش کرو، اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں، تو کہنے لگے اور کچھ نہ ہو تو بھیک مانگو۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی جو ایک خود اعتمادی کہہ لیں، ان کا جو ایک ذاتی تھا وقار، وہ بہت مجروح ہوا، لیکن انہیں بھیک بھی مانگنی پڑی۔ اب جو قصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، ان زمانوں میں ابو طالب جو ہیں وہ زورنا بجاتے تھے۔ زورنا ایک شہنائی ٹائپ کا ساز ہوتا ہے، بازاروں میں بجاتے تھے اور پیسے اکٹھے کرتے تھے۔ بعد میں وہ برتن کلی کرنے پہ بھی مائل ہو گئے، اور برتن کلی کرتے رہے۔ اس کا بھی ایک بہت دلچسپ قصہ ہے۔ لیکن وہ آتے تھے جمعرات کے روز رسول کے گھر، اور جمعرات کے روز وہ پہلے ایک ٹرکش حمام میں جاتے تھے، وہاں پہ نہاتے تھے، غسل کرتے تھے، اس کے بعد رسول کے پاس آتے تھے، اور آتے ہی کوئی نہ کوئی فرمائش کر دیتے تھے۔ مثلاً لکھتے ہیں کہ جب وہ آئے ہیں تو ان سے پوچھا کہ بھئی ابو طالب آپ کو شاور وغیرہ کیوں نہیں استعمال کرتے جو گھر میں نہانا دھونا تھا؟ کہنے لگا میاں چشمے میں نہانے کا لطف اور ہوتا ہے، یہ جو بند کمرے ہیں نا ان میں مجھے لطف نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ اگر آ رہے ہیں حمام سے تو ایک پیالی چائے پینے میں آپ کو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ واللہ چائے کا خیال برا نہیں، ابو طالب نے کہا، لیکن اگر شوربہ مل جائے تو کیا کہنا، اور خدا کی قسم شراب تو اور بھی اچھی رہے گی، مگر بھائی غسل کی بعد سب سے اچھی چیز ہے تھوڑی سی خالص واڈکا۔ اب میں تھوڑا سا واڈکا کے بارے میں آپ کو مطلب کہ معلومات فراہم کرنا چاہتا ہوں کہ واڈکا ان کے ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک روایات کا حصہ تھا، خاص طور پہ سوویت یونین کے زمانوں میں۔ ہمارے ایک مولانا کوثر نیازی تھے، انفارمیشن منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو کے، اور ان کو مولانا وسکی بھی کہا جاتا تھا، پتہ نہیں کیوں کہا جاتا تھا، بہرحال تو ان کو وہ ایک وفد لے کے گئے علماء کرام کا بخارا۔ واپسی بھی انہوں نے اس کی سفر کی روایات بیان کی، اور نثر بہت اچھی لکھتے تھے۔ اس سے پہلے شہاب نام کا ایک پرچہ نکالتے تھے شالمی میں، اور شاعر بھی بہت اچھے تھے۔ اور بھٹو کے زمانے میں کیونکہ وہ پاور میں تھے تو ان کی ہر جگہ ٹی وی پہ ان کی غزلیں چل رہی ہیں، اور ہر جگہ فنکشن ہو رہے ہیں، یوزول جو ہوتا ہے۔ تو لیکن اس کے بعد شاعر کے طور پہ باہر طور وہ اب گمنام ہے۔ تو مولانا ایک وفد لے کے گئے بخارا، تو ان کا کہنا ہے، اور میں اس شخصیت کا نام یا نہیں لوں گا یا اس کے عہدے کا، کہہ لیجئے کہ کوئی عالم دین تھے، یہ ان سے ملنے گئے، اور انہوں نے پہلے عالم اسلام کے مختلف جو مسائل ہیں وہ ان پر گفتگو ہوئی، مسلم امہ کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی، اور پھر ٹریز آ گئیں ان کی تشریحاں
ان کی مزارات کے لیے، اور اس میں واڈکا کی 2 بوتلیں بھی۔ تو مولانا نے ان صاحب سے، اور وہ بھی مولانا تھے، پوچھا کہ حضرت یہ کس چیز سے آپ ہماری تواضع کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی واڈکا کو ہم شراب نہیں سمجھتے، اور یہ ہماری مہمانداری کی ایک رسم ہے۔ چنانچہ مجھے نہیں معلوم کہ مولانا اس پہ خوش ہوئے یا انہوں نے کچھ، بہرطور انہوں نے یہی لکھا، یہاں تک واقعہ لکھا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بھی بڑی مشہور ہے تاریخی وہ مسکنسیپشن ہے، ایسا نہیں ہے کہ جی جب روس کے جو زار ہیں یا جو حکمران تھے ان کو کہا گیا کہ آپ مسلمان ہو جائیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ایک شرط ہے کہ آپ واڈکا حلال قرار دیں۔ یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک اور کہانی ہے۔ اس زمانے میں جو رشین تھے وہ نیچر کی پرستش کرتے تھے، تو ان کا جو اس وقت بادشاہ تھا بڑا، اس کی خواہش تھی کہ میں کوئی نہ کوئی مذہب اختیار کروں۔ تو انہوں نے تینوں بڑے جو مذاہب تھے، یہودی، کرسچن اور اسلام، ان کے علماء کو بلایا تھا۔ اور مجھے اب تک یاد ہے، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو مسلمانوں کی طرف سے گئے وہ بہت ایک جید عالم تھے، الفضل نام تھا ان کا۔ اسی طرح یہودیوں کی جانب سے بھی گئے، کرسچن کی جانب سے بھی گئے۔ ہوا یہ کہ انہوں نے یہودی مذہب اختیار کیا۔ پوچھا گیا کہ آپ کنونس ہو گئے؟ کہنے لگے نہیں، میں نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ کیا میں کرسچن ہو جاؤں؟ تو انہوں نے کہا جی ہرگز نہیں، مسلمان ہو جائے۔ اچھا اگر میں مسلمان نہیں ہوتا تو پھر کرسچن ہو جاؤں؟ انہوں نے کہا جی نہیں، بہتر ہے یہودی ہو جائے۔ تو جب کرسچن سے پوچھا کہ کیا ہم مسلمان ہو جائیں، انہوں نے کہا نہیں، اس سے بہتر ہے یہودی ہو جائے۔ تو اس لیے وہ یہودی ہو گئے۔ اور یاد رہے کہ بخارا جو ہے ایک عرصے تک یہودیوں کا گڑھ رہا ہے، یہ وہی کنٹینیوٹی ہے۔ اب تو بیشتر اسرائیل چلے گئے، ان کو وہاں گھر مل گیا، لیکن اب بھی وہاں پہ ان کا عبادت گاہ ہے بخارا میں، اور وہاں چند یہودی موجود ہیں۔ یہ برصغیر تذکرہ بات ہوئی۔ تو بات ہو رہی تھی واڈکا کی، تو میں جب اس میں تذکرہ کروں گا، کیونکہ اس میں جگہ جگہ واڈکا کا تذکرہ ہے، تو اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ان کا ایک رواج تھا۔ ایک اور بات جو میرے ذہن میں آتی کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ شاعر جو ہیں وہ شراب کا تذکرہ بے درے کرتے، تیرے شیشے میں باقی نہیں ہے، اور کیا تو میرا ساقی نہیں ہے، اور غالب چھٹی شراب، اور اب بھی کبھی کبھی پیتا ہوں روز ابر و شب مہتاب میں، ارے میں کہ سارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے پہ پھیرے وغیرہ، اور کوئی مائنڈ نہیں کرتا۔ لیکن جب نثر نگار کے حوالے سے شراب کا تذکرہ آتا ہے تو اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے۔ مطلب منڈو کو کہتے ہیں کہ جی یہ شراب پیتا، جبکہ مطلب تمام شاعر جو ہو چکے ہیں، مجھے ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، فیض صاحب ہوں، فراز صاحب ہوں، ایون مجید امجد ہوں، مجاز ہوں، عدم تو خیر تھے ہی خرابات، اور موجودہ زمانے میں بھی ایسا چل رہا ہے، تو ان کو کچھ نہیں کہتا کوئی، لیکن کیونکہ نثر نگار ہے اس لیے فوری طور پہ وہ متعین کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی تفصیل میں بتانا چاہتا تھا، کیونکہ اس میں واڈکا کا بار بار تذکرہ آئے گا۔ رسول کہتے ہیں کہ میں فرانس گیا تھا، اور یہ وہی فرانس کا ٹرپ ہے جس میں وہ ایک آوار نوجوان کو مل کے آئے، اور وہاں سے مختلف، کیونکہ شوقین تھے، بوتلیں لائے تھے، تو انہوں نے ایک الماری میں رکھے۔ تو جب انہوں نے واڈکا کی فرمائش کی ابو طالب نے، تو رسول حمزہ توف نے کہا چچا آپ چھوڑیں، یہ تو دیسی قسم کی چیز ہے، آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسی کیسے عمدہ مشروب ہے میرے پاس۔ تو انہوں نے ان کے اوپر ایک نظر ڈالی اور اس کو کہا کہ بھتیجے اس کو بند کر دو، اور اس کے بارے میں بند کرتے ہوئے انہوں نے کہا، جب انہوں نے پوچھا اپنا رسول نے کہ کون سی بوتل نکالوں، تو وہ کہتے ہیں رسول یہ ساری واہیات چیزیں میرے سامنے سے ہٹا لو، اگر تم واقعی میری خاطر کرنا چاہتے ہو تو مجھے معمولی قسم کی واڈکا کا ایک گلاس دے دو،
واڈکا محض اس لیے اچھی نہیں رہے گی کہ ہم اس سے پوری طرح واقف ہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ ہمیں اچھی طرح جانتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایسی زبانیں بولتی ہیں دوسرے مشروبات جو ہیں جن کو میں نہیں جانتا، اس سے میں مانوس ہوں، واڈکا سے۔ یہ اجنبی نہیں ہے، یہ مجھے جانتی ہے اور میں اسے جانتا ہوں، بالکل اسی طرح ہی جس طرح آپ اجنبی دوستوں کے ساتھ ایک پارٹی نہیں کر سکتے، صرف ان کے ساتھ پارٹی کریں گے جن کو آپ جانتے ہوں گے۔ تو رسول بڑے مایوس ہوئے کہ عجیب بوڑھا ہے بھائی، یہ بہترین امپورٹڈ ڈرنکس کو کہہ رہا ہے کہ چھوڑیں اور دیسی۔ تو اس نے کہا بھی میرے پاس تو نہیں ہے، تو کسی کو بھیج دیتے۔ ساتھ میں کوئی پڑوسی تھا، اس کو پیسے دیے کہ جاؤ لے آؤ۔ تو جب وہ لینے گیا تو دیر ہو گئی، تو ابو طالب رسول حمزہ کو کہتے ہیں کہ اے رسول، یہ بتاؤ کہ یہ جو نوجوان گیا ہے شراب لینے کے لیے، یہ کیا خود شراب پیتا؟ تو اس نے کہا جی نہیں۔ کہنے کہ میری ایک بات یاد رکھ، کبھی ایسے شخص کو شراب لینے کے لیے نہ بھیجنا جو خود نہ پیتا ہو، کیونکہ وہ اس بے چینی سے واقف ہی نہیں ہے، وہ اس اضطراب سے واقف ہی نہیں ہے جو ہم پر گزرتی ہے، جو ہم اپنا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے مجھے وہ سکہ لطیفہ یاد آ گیا کہ موصوف بھنگڑا ڈال رہے تھے کسی چوک میں، تو انہوں نے کہا سردار جی کیا ہوا ہے؟ کہنے کہ یار لینے گئے۔ تو وہ جو ہوتی ہے نا آس لانے کی۔ اچھا، یہ ابو طالب میرے فیوریٹ کریکٹرز میں، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے برتن جو ہے کلی کرنے کے سلسلہ شروع کر دیا۔ آپ نے شاید دیکھا ہو یا نہ، یہ ایک نارمل ایک کریکٹر ہوتا تھا گاؤں میں بھی شہروں میں بھی، جو برتن کلی کرتے، اور ہمیں ہمیشہ حیرت ہوتی تھی کہ وہ آتے تھے اور عام جگہ پہ گلی میں کوئی گڑھا کھود کے منٹوں میں وہاں آگ جلا کے اور پھونکنی سے، اور اس کے بعد وہ جب برتن گرم کر کے اس کے اوپر وہ نشادر یا کیا لگاتے تھے اور وہ وائٹنس آتی تھی، تو ہم بچے ہمیشہ وی ور فیسنیٹڈ۔ تو ابو طالب بھی یہی کام کرتے تھے اور ساتھ برتن مرمت کرنے کا بھی کام۔ تو ایک روز ایک خاتون ان کے پاس آئی، ان کا نام میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، اور وہ اتنی خوبصورت تھی کہ ابو طالب جو ہیں وہ باقاعدہ ان کے عشق میں مبتلا ہو گئے، مطلب ہے کہ سناٹے میں بھیج دینے والا حسن، اور وہ ان کے سامنے تھا۔ تو وہ اپنی گگری یا جھاجر جو ہوتی ہے، وہ مٹکی کہہ لیں پانی والی، وہ لے کے آئی اور کہا کہ اس کی مرمت کر دو۔ اب وہ ابو طالب کبھی انہیں قصے سنانے لگتے، کبھی ان کے پاس ایک بانسری تھی وہ بجانے لگتے، پھر کہنے کہ تھوڑی دیر ٹھہرو میں سگریٹ ایک بنا لوں۔ سگریٹ وہ ہمیشہ وہ ریڈی میڈ نہیں، وہ اس کو کہتے تھے یہ نلکیاں ہیں، اصل چیز جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ٹبیکو کو وہ کاغذ میں لپیٹ کے، تو عام طور پہ اتنا سا سگریٹ بناتے تھے، اس روز لمبا سگریٹ بنا لیا، اور کہنے کہ جب یہ سگریٹ ختم ہوگا تو تب میں تمہاری گگری ٹھیک کروں گا۔ اب ہاتمت اس کا نام تھا، وہ بیٹھی رہی، جب وہ بہت ناراض ہوئی، اصرار کیا، تو انہوں نے اس کو ٹھیک کر دیا، ٹھیک کر کے وہ لے گئی۔ اگلے روز وہ آئی اور غصے میں آئی، اس نے کہا اے ابو طالب، میرے ساتھ تم ڈرامہ بازی کر رہے، یہ میں گھر گئی ہوں اور پھر سے اس میں سے پانی ٹپکنا شروع ہو گیا، تم نے صحیح طرح اس کو مرمت نہیں کی، اس کا پیندا اب بھی ویسا ہے۔ کہنے لگا آپ قسم لے لو، میں نے اپنی تمام تر ہنر کے ساتھ اس کو گانٹھا تھا، اور یہ بس اللہ کی قدرت ہے کہ یہ پھر ٹپکنے لگی، اب کہ میں ایسی مرمت کروں گا کہ زندگی بھر یہ نہیں ٹوٹے گی۔ اور اب پھر انہوں نے ایک سگریٹ نکال لیا لمبا والا، تو خیر پھر اس کی مرمت کی۔ 2 روز کے بعد پھر وہ آئی، وہ بے حد طیش میں تھی۔ اس نے کہا دیکھو، میں جان گئی ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو، میں جان گئی ہوں کہ تم مجھے صرف دیکھنے کے لیے یہاں بٹھائے رکھتے ہو، تمہارا کام نہیں بننے والا، بہتر یہ ہے کہ اس کو
صحیح تم کر دو، ادروائز میں اپنے ان کا کوئی واقف نوجوان تھا، اس سے شکایت کروں گی اور وہ تمہیں زدو کوب کرے گا۔ چنانچہ ابو طالب نے مجبوراً ایک پکا ٹانکا لگا دیا۔ اب ہوا یہ کہ بہت بعد میں 20 برس گزر گئے، اور اس دوران وہ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، ابو طالب اپنے علاقے کے بہت بڑے شاعر بن گئے، گلیوں اور بازاروں میں نہیں جو گھومتے شاعر، اور ان کے ترجمے ہو گئے۔ سو کہ ماسکو میں انہیں ایک فلیٹ الاٹ ہوا، ادیبوں کے لیے خصوصی فلیٹ ہوتے تھے، اور وہ چلے تو گئے لیکن وہاں ان کا دل نہیں لگا۔ اٹ واز ٹو میکینیکل۔ وہ کہتے تھے میں یہاں زور نہ بجاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ ریڈیو میں بجنا چاہیے، میں کہتا ہوں میں خود بجاؤں گا، سارے ہمسائے میری شکایت کرتے، اور ان میں ڈسپلن بہت ہے، میں ڈسپلن والا بندہ نہیں ہوں۔ چنانچہ نہ ان کے پاس کوئی بیڈ تھا نہ صوفہ تھا، فرش پہ ہی اپنی پوستین وغیرہ بچھائی وہیں سو جاتے تھے۔ ایک دفعہ بیمار ہوئے، ہاسپٹل گئے، رسول ان کی خیریت دریافت کرنے گئے، کہنے کہ رسول میں یہاں پہ صحت مند نہیں ہو سکتا، تم یوں کرو کہ داغستان میں فلاں پہاڑی کے دامن میں ایک چشمہ ہے، جب میں بیمار ہوتا تھا تو میری ماں مجھے اس چشمے کا پانی پلاتی تھی، مجھے کسی نہ کسی طور اس چشمے کا پانی لے۔ چنانچہ رسول کا کہنا تھا کہ میں مجبوراً داغستان گیا، وہاں ایک مشکیزے میں پانی بھرا، آ کے ابو طالب کو میں نے پلایا، اور حیرت انگیز طور پر وہ صحیح ہو گئے۔ چنانچہ اب ہم پھر حاتمت کی طرف آتے ہیں۔ وہ عورت 20 سال پہلے جو انہیں ملی تھی اور جس کے عشق میں وہ مبتلا ہوئے تھے، اس نے 2 خاوند کیے، ایک حاجی تھا ایک موسیٰ تھا، ان دونوں میں طلاق ہو گئی۔ تو اسی گاؤں میں یا کسی اور گاؤں میں ان دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اب وہ عورت بوڑھی ہو چکی تھی اور ابو طالب نیشنل لیول کے ایک شاعر ہو چکے تھے۔ تو ابو طالب کو آواز آئی کہ اے ابو طالب، کیا اب تم میرے گگرے کی مرمت نہیں کرو گی؟ انہوں نے مڑ کے دیکھا تو وہ حاتمت تھی، بوڑھی، کمزور اور بیمار۔ شاید اب تمہیں غرور ہو گیا ہوگا، ہونا بھی چاہیے، سوویت کے رکن ہو، حکومت کا اعزاز تمہارے سینے کی زینت ہے، اور تم نے اپنے برتنوں کا کام بھی چھوڑ دیا گا، مگر نہ بھولو یہ میں تھی جس نے تمہیں شاعر بنا دیا۔ اگر میں اس دن اپنا گگرا ٹھیک کرانے تمہارے پاس نہ آتی تو تم آج بھی بازار کی کسی دکان پر بیٹھے لوگوں کے برتنوں کی مرمت کر رہے ہوتے۔ اور ابو طالب نے کہا کہ حاتمت، اگر واقعی تم میں اتنی طاقت ہے اور تم واقعی لوگوں کو شاعر بنا سکتی ہو تو پھر تم نے اپنے پہلے شوہر حاجی کو شاعر کیوں نہیں بنا لیا؟ تمہارے نئے شوہر موسیٰ کا ایک شعر بھی لوگوں نے نہیں سنا۔ یہ تم نہیں تھی، تم محض بہانہ تھی، یہ میں تھا۔ میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ چونکہ میری کتابوں کے کچھ حصے ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی کے اردو ڈپارٹمنٹ میں پرماننٹ سلیبس میں شامل ہے، چنانچہ کو میرا خیال 15 برس ہو گئے ہوں گے کہ انہوں نے مجھے لیکچرز کے لیے انوائٹ کیا۔ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ ٹالسٹائی کے بارے میں میری خواہش ہے کہ میں ایک پروگرام کروں ان کے گھر کے بارے میں، اس میں بیان کروں گا۔ تو وہاں پہ لڈمیلا واسلووا تشریف لائیں، جو بھی میرے اعزاز میں فنکشن ہوا یا وٹ ایور۔ اور لڈمیلا واسلووا جو لوگ فیض کو جانتے ہیں وہ ان کو بھی جانتے ہیں، کیونکہ فیض کا انہوں نے ترجمہ بھی کیا، ان کے بارے میں کتاب بھی لکھی ہے، اور ان کی صرف مداح نہیں، میرا خیال ہے کہ ان کے عشق میں مبتلا تھی، سٹننگلی بیوٹیفل خاتون، اور مطلب ہے کہ میری عمر کی تھیں آلموسٹ۔ تو انہوں نے اپنے گھر میں مجھے مدعو کیا فلیٹ میں کھانے کے لیے۔ وہاں پہ انہوں نے چند دلچسپ لوگ بھی بلائے، اور ان میں ایک میاں بیوی تھے اور موٹے سے صاحب تھے، اور ان کی بیوی جو تھی وہ بھی اسی طرح ذرا فربا، تمام رشین ذرا جسے کہتے ہیں ٹھلے ہوتے، اور بیگم نے لباس بالکل دہقانی قسم کا نا، وہ فضول سا فراق اور
وہ آئی ہیں جرابیں پہنی ہوئی، موٹی سی ایک چپل پہنی ہوئی. تو جب ہمارا تعارف کروایا گیا تو ظاہر ہے کہ انگریزی میں ہم نے ان سے بات کی، تو میری بیگم نے اس خاتون کو کچھ انگریزی میں کہا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ تو وہ یوں سر اٹھا کے کہتی ہیں، او کڑیے جے تو پنجابی ہے تو پنجابی کیوں نہیں بول دی؟ میری بیگم تو وہیں سناٹے میں آ گئی کہ یہ کیا، یہ تو دہقانی عورت جو ہے وہ اتنی ٹھیٹھ. تو اس نے کہا جی مطلب کہ تسی کس طرح پنجابی بول دے ہو؟ کہنے لگی اسی پنجابی کیوں نہ بولے. پتہ چلا کہ چندی گڑھ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے پنجابی کی. چنانچہ ایک تو یہ، دوسرے ان کے جو خاوند تھے انہوں نے سنسکرت میں پی ایچ ڈی کی، بلکہ انہوں نے مجھے اپنی کتاب بھی پیش کی جو سنسکرت کی گرامر کے متعلق تھی. اب وہ بھی رشین میں اور سنسکرت اور وہ بھی گرامر، بہرحال ان کی مہربانی ہے. کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سوویت یونین کی ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ ان زمانوں میں جو اسکالرشپ تھی اس کا بہت احترام کیا جاتا، لٹریچر کا، رقص کا، موسیقی کا. اور یہ وی آئی پی تھے لوگ، اور ان کو بہت ساری فیسلٹیز دی جاتی تھی. وہ جو ڈاشاز ہوتے ہیں، سمر ہاؤسز، وہ ادیبوں کے لیے اسپیشلی مخصوص ہوتے تھے. اور فیض صاحب بھی وہاں پہ جا چکے. چنانچہ اسی محفل میں لڈمیلا کے گھر میں دیکھا میں نے کہ بھئی تصویریں ہیں فیض صاحب، اور لڈمیلا کی جوانی کی تصویریں ہیں. سبحان اللہ. تو اس لیے، اور وہاں پہ میری کتاب راکھ بھی رکھی تھی ایسے ہی آپ کے علم کے لیے. تو وہاں پہ میں نے ویسے ہی بات کی کہ بھئی میرے تو شدید فیوریٹ ہیں رسول حمزہ توف. اچھا، رسول حمزہ توف کا میں نے نام لیا ہے تو لڈمیلا کا فلوس اڑ گیا ایک دم، جیسے فیوز ہو گئی. جو کچھ کہا ہے انہوں نے رسول کو میں یہاں کہہ نہیں سکتا. کہیں گے بہت فضول آدمی تھا، بہت ہی واہیات آدمی ہے. یہ وہ تھا جس نے فیض صاحب کو مطلب کہ تقریباً ہلاک کر دی. تو میں نے کہا جی میں تو ان چیزوں کو نہیں جانتا، آپ جانتی ہیں. کہنے لگی کہ اچھے بھلے فیض صاحب یہاں آتے تھے، رسول آتے تھے، کہتے تھے اٹھو فیض تمہیں شراب پلائیں، فیض صاحب چلے جاتے. اس کے بعد 2 دن نظر نہیں آتے تھے. جب پھر واپس آتے تھے دوسرے دن پھر آ جاتا تھا رسول حمزہ توف. تو بہر طور یہ بڑے لوگوں کی بڑے باتیں میں صرف آپ کو بتانا چاہتا تھا. اور ہاں، جب لڈمیلا آئی ہیں لاہور 2-3 مرتبہ یہاں آئی ہیں کانفرنسز میں بھی، تو مجھے خاص طور پہ میرے گھر مجھے ملنے آئیں. تو کہنے لگی کہ میں فیض صاحب ریسنٹلی فوت ہوئے، میں ابھی تک فیض صاحب کی قبر پہ نہیں گئی، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں ان کے جنازے میں شریک ہوا تھا، تو میں آپ جانا چاہتی ہیں؟ کہنے لگی ہاں. تو ہم میرے ساتھ ہمدرد کے علی بخاری بھی تھے. تو ہم مال ٹاؤن کے قبرستان میں گئے. وہاں پہ وہ سرخ کہہ رہا ہوں بلیک سٹون میں خاص ڈیزائن ان کی قبر تھی. لیکن قبرستان میں داخل ہونے سے پیشتر لڈمیلا نے فیض صاحب کی کلام پڑھنا شروع کر دیے. اب مجھے یاد نہیں کہ کیا، لیکن اس وقت آئے تھے غم گسار چلے، اور بلند آواز میں پڑھتی. وہاں پہ گئیں. اب میں نے کچھ پھول بھی لے لیے تھے وہاں پہ بکھیرے، اور آبویسلی میں نے فاتح کے لیے ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے بھی فاتح کے لیے ہاتھ اٹھا لیے. اور وین شی کیم بیک بہت ہی رنجیدہ تھی، جیسے ابھی ان کو ان کی موت کا علم ہوا. داغستان کی سب سے بڑی شخصیت جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت امام شامل رحمۃ اللہ علیہ. آج بھی اگر آپ داغستان جائیں تو بہت سارے چوراہوں میں یا سرے راہ آپ ان کی تصویر دیکھیں گے اور اس کے نیچے نام نہیں لکھا ہوگا. لوگ جانتے ہیں کہ شامل کون ہے. امام شامل نے، وہ عالم دین بھی تھے اس لیے امام کہلائے.
روسی زاروں کے خلاف ایک لمبی جنگ لڑی داغستان کی آزادی کے لیے، مذہب کے نام پہ، وطن کے نام پہ، اور انہوں نے بہت ساری جنگوں میں ہزیمت اٹھائی اور بہت ساری جنگوں میں انہوں نے روسیوں کو شکست بھی دی۔ پورے داغستان میں ان کی ایک آلموسٹ پیغمبر کی طرح تعظیم کی جاتی۔ تو رسول کا اور امام شامل کا بھی ایک حوالہ ہے، لیکن اس سے پیشتر میں یہ عرض کر دوں کہ جب میرا چھوٹا نواسہ پیدا ہوا تو میری بیٹی نے کہا کہ اس کا نام کیا رکھیں، کیونکہ فیملی میں عام مجھے ہی کہا جاتا ہے کہ آپ نام رکھیں، تو میں نے اس کا نام شامل رکھا۔ اور بہت سارے، کیونکہ وہ امریکن ہے، بہت سارے امریکن جو اس کے بچے ہیں، چھوٹا ابھی 7ویں 8ویں میں پڑھتا ہے، اسے پوچھتے ہیں کہ وٹ ڈز اٹ مین، تو وہ کہتا ہے ہی واز اے بریو فائٹر آف داغستان۔ چنانچہ امام شامل میرے بھی فیوریٹ ہے، تو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ شاعروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ چنانچہ ان کے والد نے کہا، اپنا رسول حمزہ توف نے، ابا بتاتے تھے کہ ایک دن لوگوں نے امام شامل سے پوچھا، اچھا اس کا کچھ کہتے ہیں شامل لکھا ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں شامیل ہے، باہر طور، تو آپ نے شعر لکھنے اور سنانے پر پابندی کیوں لگا دی ہے؟ امام نے ایسے ہی کیا۔ تو انہوں نے کہا تاکہ سارے جھوٹے شاعروں سے نجات مل جائے اور صرف سچے شاعر ہی باقی رہیں، کیونکہ وہ میرے حکم کے باوجود شاعری کرتے رہیں گے۔ البتہ جو جھوٹے اور نقلی شاعر ہیں وہ میرے حکم سے ڈر جائیں گے اور شاعری چھوڑ دیں گے اور لوگوں کو دھوکہ دینے سے باز آئیں گے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ امام، آپ نے اراکان کے شاعر سعید کی نظمیں دریا میں کیوں پھینک دی؟ تو انہوں نے کہا کہ امام شامل نے کہا سچی شاعری دریا میں نہیں بہائی جاتی، کیونکہ وہ لوگوں کے دلوں پر نقش ہوتی ہے۔ اگر شاعری کی قدر و قیمت بھی اتنی ہی ہو جتنی اس کاغذ کی جس پر وہ لکھی گئی ہے، تو ایسی شاعری کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ اراکان کے سعید کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایسی نظمیں لکھنے کی بجائے جو لہروں کے ساتھ بہہ جائیں، کوئی ایسا کام کرے جو واقعی مفید ہو۔ اس کی ماں نے اس کی موت پر اس کے سارے مسودے تلف کر دیے، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ یہ شاعری ہی اس کے بیٹے کی موت کا سبب بنی ہے، اور یوں محمود کے سارے مسودے تلف ہو گئے۔ اس کے باوجود محمود کے نظمیں آج بھی زندہ ہیں، ان کا لکھا ہوا ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو بھلا دیا گیا ہو۔ ان کے گیت عوام کے دلوں میں زندہ ہے، اور انہیں نہ تو کوئی آگ جلا سکتی ہے اور نہ کوئی پانی انہیں مٹا سکتا ہے، کیونکہ وہ سچ کی آواز۔ رسول اسی کتاب میں کہتے ہیں صلاحیت کے حوالے سے، شاعرانہ صلاحیت کے حوالے سے، کہ ایک شخص تھا، اس نے دریا میں سے ایک سنہری مچھلی پکڑی، اور مچھلی نے اس شخص سے کہا کہ تم جو چاہو گے میں تمہیں دوں گی اگر تم مجھے واپس پانی میں چھوڑ دو۔ تو اس شخص نے چاہت کی کہ مجھے ایک مکان مل جائے، وہ مل گیا، زمین مل جائے، وہ مل گئی، اشرفیاں مل جائیں، وہ بھی مل گئے، اور آخر میں اس نے کہا کہ مجھے شاعر بنا دو۔ تو مچھلی نے کہا کہ یہ صلاحیت تو میں بھی تمہیں نہیں دے سکتی جب تک کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم میں موجود نہ ہو، مجھے بے شک پانی میں واپس پھینک دو۔ تو اس کتاب میں بہت سارے اسپریچول حوالے ہیں، مسٹک حوالے ہیں کہ میں کون ہوں، تم کون ہو، کیا میں ہر جگہ حاضر و ناظر ہوں، کیا میں اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک کوزہ ہوں۔ یہ بہت تفصیل میں کئی جگہ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ محبت میری ایک ایسا شجر ہے، یہ رسول کے شعر، کہ دو شاخیں ہیں جس کی ایک سوکھی دوسری پتوں میں ڈوبی۔ محبت میری ایک شاہین ہے، دو پر والا شاہین، جس کا ایک پر اسے اوپر اٹھاتا ہے، دوسرا نیچے گراتا ہے۔
میرے سینے میں ہیں 2 زخم، جن میں سے ایک سے ہر دم لہو رشتہ ہی رہتا ہے، لیکن دوسرا اب مندمل ہونے پہ آیا ہے۔ غرض یہ زندگی کا طور ہے، دستور ہستی ہے، خوشی آتی ہے پہلے، پھر الم کا سیل آتا ہے۔ جیسے ہر بڑے لکھنے والے کے دل میں ایک وسوسہ سا ہوتا ہے کہ میں نے جو کچھ تخلیق کیا ہے، جانے کل کے زمانوں میں اس کی قدر ہوگی یا نہیں، میں زندہ رہوں گا یا نہیں۔ اس حوالے سے رسول کی بھی کچھ نظمیں بھی ہیں، کچھ خیالات بھی ہیں، تو انہوں نے پھر امام شامل کا حوالہ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سے پہیلی ایک کہی گئی کہ ایک رسی جس میں 3 گرہیں باندھی گئی تھی شامل کے ہاتھ میں دی گئی۔ رسی کے کونے پر 2 گرہیں بہت پاس پاس بندھی ہوئی تھی، تیسری گرہ رسی کے دوسرے کونے پر تھی۔ انہوں نے ایک نظر ڈالی، گرہوں کو دیکھا، پہلی گرہ میرا وجود ہے، دوسری گرہ میری موت کی علامت، تیسری اور دونوں سے بہت دور بندھی ہوئی گرہ اس جگہ کی علامت ہے جہاں میرے خواب اور میرے خیالات ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ نصب العین کی علامت ہے جسے حاصل کرنا میں نے زندگی کا مقصد بنایا۔ تو رسول کہتے ہیں، کیا میں اس قابل ہو سکوں گا کہ داغستان کی چوٹیوں پر ایک معمولی سی آگ روشن کر پاؤں، کیونکہ آوار کا مطلب آگ ہوتا ہے۔ کیا میں اس قابل ہو سکوں گا کہ داغستان کی چوٹیوں پر ایک معمولی سی آگ روشن کر پاؤں، اور یہ آگ تیرے لازوال شعلوں ہی کا ایک حصہ ہوگی؟ کیا ایسا ہو سکے گا کہ میں ایک لمحہ کے لیے ہی صحیح، ایک چٹان سے دوسری چٹان تک ہی صحیح، تیری دائمی پرواز کو وسعت دے سکوں؟ خواتین و حضرات، آئندہ کے ایپیسوڈ میں نے عرض کیا نا کہ داغستان کی وسعت بہت ہے، اور آئی شو یو کہ ہمارے جو اپنے خطے ہیں ان میں بھی یہی وسعت ہے۔ کاش کوئی شخص اپنے بلوچستان کے بارے میں، اپنے سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا کے بارے میں میرا داغستان جیسی کوئی کتاب لکھ سکتا، اور لوگوں کو علم ہوتا کہ ہماری وراثت کتنی رچ ہے۔ چنانچہ آئندہ بھی امام شامل کا تذکرہ ہوگا، جو کنفرنٹیشن ہوئی امام شامل میں اور رسول حمزہ توف میں، اس کا تذکرہ ہوگا، اور وہ جو عقاب ہے اس وقت سب سے فیمس خبیب، اس کا بھی تذکرہ ہوگا۔